لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. صلوات. پروردگار عالم کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے اتنی زندگی عطا کی کہ اس پروردگار عالم کے مہینے میں ان راتوں کی فضیلتوں اور شرف سے ہم سب بہرایاب ہو سکیں اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہاں پر حاضر ہو کر اس ذکر کو برپا کر سکیں. اس توفیق میں اضافے کے لیے اور اپنی جتنی بھی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علیہ. عزیزان گرامی، 3 روزہ یہ سلسلہ گفتگو جو مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے، ذکر علی کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. سرنامہ کلام کے طور پر چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے، سرنامہ کلام سورہ مؤمنون کی پہلی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان نجات پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں خوف خدا اور خشوع پروردگار رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا کرتے ہیں. بس پروردگار عالم نے ان چند آیات میں، اس سے آگے بھی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، جو پیغام دیا صاحبان ایمان سے متعلقہ. یہ کون سے صاحبان ایمان ہیں کہ جن کی نجات کی پروردگار عالم بات کرتا ہے؟
جن کو پروردگار عالم کامیاب اور کامران بنانا چاہتا ہے، جنہیں قیامت کے میدان میں پروردگار اپنی جنت سے نوازنے والا ہے، جنہیں پروردگار قیامت کے میدان میں ہر خوف سے، ہر ہول سے بچانے والا ہے۔ بس ایک روایت، ظاہر ہے کہ بہت تفسیر نہیں پیش کروں گا، لیکن ایک روایت تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، مولا کا دنیا میں آنا اور اللہ کے رسول کی گود میں تشریف لانا، تاریخ نے ذکر کیا کہ یہ وہ موقع تھا جہاں مولا کائنات نے ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے ان آیات کی تلاوت کر کے بتلایا کہ یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ میں آیا بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر آ کر گویا ہوئے ان آیات کی تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون، مومنین نجات پا گئے۔ اللہ کے رسول نے جملے سنے، آیات مبارکہ کی تلاوت سنی، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا جواب میں، اب تلاوت کرنے والی زبان کیسی عصمت کی زبان ہے، اور اس پر جواب دینے والی زبان خاتم النبیین کی زبان ہے۔ روایت میں جملہ یہ ہے، قد افلحوا بک، یہ جو مومن نجات پائے گا اے علی، یہ تمہاری وجہ سے نجات پانے والا۔ اب اگر علی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، ہم تو بات کرتے ہیں، ہمارے تو کلمے کی ابتدا توحید پروردگار لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، کلمے کا دوسرا جز ہی ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ جب رسول مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی زبان سے آنے والا ہر کلمہ حق ہے، اور جب وہ ہر کلمہ حق ہے تو اگر رسول کی زبان سے یہ جاری ہو کہ قد افلحوا بک، اے امیر المؤمنین، اے علی، یہ تیری ایمان کی وجہ سے، تیری ولایت کی وجہ سے نجات پانے والے۔ اب میں دوبارہ اگر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں تو آپ واضح ہوگی بات، یہ جن مومنین کی پروردگار بات کر رہا ہے کہ علی کی محبت جن کے دل میں ہوگی، پروردگار انہیں کامیاب کرے گا، لیکن علی کا چاہنے والا ایسا ہوگا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، علی کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہوئے جیسا علی نے سکھایا ہے ویسی نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ اور نماز کس انداز کی ہوگی؟ قرآن خود گواہی دیتا ہے، مولا کائنات کی زبان گواہی دیتی ہے، فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خوف خدا نظر آئے، عن اللغو معرضون، وہ بیکار باتوں سے دور نظر آئے گا۔ بس انشاءاللہ یہ باتیں آہستہ آہستہ بیان ہوں گی، ابھی تو تمہیدی مراحل ہیں، انشاءاللہ یہ جو چیزیں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذکر علی کے عنوان سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، پروردگار جسے مرتبہ دیتا ہے، جسے کمال دیتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے، جسے فضیلت دینا چاہتا ہے، تو کیسے فضیلت عطا کرتا؟ پروردگار اپنا پیغام پہنچاتا ہے تو کس کے ذریعے سے پہنچاتا ہے؟ آج ہمارے پاس ہدایت کا وسیلہ ہے قرآن، ساری کائنات میں ہر ایک کے پاس نسخہ قرآن موجود ہے، ہدایت کا وسیلہ، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا یہ قرآن ڈائریکٹ اس طرح سے نازل ہوا کہ ہر ایک انسان تک پہنچا دیا گیا؟ نہیں، پروردگار عالم نے ڈائریکٹ کتاب کی صورت میں نازل نہیں کیا، اس زبان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جو صادق اور امین زبان تھی۔ اور وہ کس کی زبان؟ وہ اس نبی کی زبان جو محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، رسول خدا، ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان، ختم الرسول کی زبان۔ بس پروردگار ہدایت کا وسیلہ قرآن پہنچاتا ہے، رسول کی زبان، رسول کے قلب پر یہ قرآن نازل کیا، قرآن نازل ہوا۔ یہ تو مہینہ وہ ہے کہ
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو مہینہ وہ ہے جو قرآن کے نزول کا مہینہ. قرآن ہدایت کی کتاب آیا رسول کے قلب پر. رسول ہدایت کا وسیلہ، پروردگار عالم نے رسول کو بھیجا، وہ ہمارے درمیان زندگی گزارتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں ہدایت کے پیغامات پہنچاتا ہے. پروردگار نے اس زبان کو ایسا صادق اور سچا بنایا کہ جو اس کی زبان سے جاری ہو وہ حق، اور جو اس کے خلاف استعمال ہو وہ زبان باطل. فیصلہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جب ایک کو حق مانا ہے تو پھر اس کے مقابل پہ جو آئے وہ باطل کہلائے گا. بس یہی صادق زبان جب پیغام الہی پہنچاتی ہے، احکام الہی کا بیان کرتی ہے، سورہ قرآنی کو بیان کرتی ہے، وہیں یہ بیان کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ ذکر اللہ عبادت، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. حدیث کا جملہ پیش کر رہا ہوں، ذکر اللہ عبادت. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا عبادت، ذکری عبادت، میرا ذکر کرنا عبادت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا ذکر کرنا عبادت. وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب اللہ کے رسول کی زبان جب بیان کرے کہ جب تمہاری زبان پر، یعنی بات ہو رہی ہے مومنین کی، بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی، بات ہو رہی ہے نجات پانے والوں کی، بس ان کی زبان پر ذکر کون سا آئے گا؟ یا اللہ کا ذکر آئے گا عبادت کرتے ہوئے، یا رسول کا ذکر آئے گا عبادت قرار پائے گا، یا علی کا ذکر آئے گا جو عبادت قرار پائے گا. اب پھر جملہ ارشاد فرمایا اور اولاد علی کے اندر جتنے معصومین ہیں ان کا ذکر عبادت ہے. بس ہر معصوم کا ذکر عبادت. بس یہ ذکر کیسی عبادت؟ یہ ذکر پروردگار، ذکر نبی، ذکر علی جسے عبادت قرار دیا اللہ کے رسول نے فرمایا. اب بات ذرا سی آگے بڑھے. اسلام کی جو موجودہ احادیث اور روایات موجود ہیں کتابوں کے اندر، ایک مقام پر فقط ذکر عبادت یا کچھ اور بھی، ایک مقام پر ایک روایت ذکر کی گئی. اللہ کے رسول کے صحابی معاذ ابن جبل ایک مرتبہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں نگاہیں رکی ہوئی ہیں علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جائے، اور اس طرح سے گھور رہے ہیں، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کہنے والے نے، دیکھنے والے نے تعجب کا اظہار کیا. کہا تم اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہو؟ تم اس طرح سے اتنا غور سے علی کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہو؟ کہا پلٹ کر جواب دیا، کہا میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بس ایک مرتبہ یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی، یعنی زبان پر ذکر علی آیا، خدا کو اتنا پسند کہ عبادت کا ثواب دے. نگاہیں اگر علی ابن ابی طالب کی طرف رک جائیں تو وہ نگاہ کرنا پروردگار عبادت قرار دے. ایک اور روایت کہ جہاں پر یہ پیغام ملا، فرمایا گیا کہ حضرت ابو ذر جن کا نام تھا جندب ابن جنادہ، حضرت ابو ذر سے متعلقہ اسی طرح کی روایت نظر آئی کہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ہے تذکرے میں نام نہیں بیان کر رہا کہ کون کون افراد حج کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت سارے مسلمان تھے. کہ ایک مرتبہ ان تمام حاجیوں کے درمیان، ان تمام مسلمانوں کے درمیان ابو ذر کا ایک کردار نظر آیا. حضرت ابو ذر کو دیکھا گیا کہ حضرت ابو ذر نے یہ عمل انجام دیا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات سامنے سے گزرے، مولا کائنات کو دیکھا اور کچھ دیر کے لیے مولا نے توقف کیا. کہ حضرت ابو ذر کا عمل ایسا لگا کہ جیسے نظریں انہوں نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف گاڑ دی. یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا جان بوجھ کر استعمال کیا، اس طریقے سے نگاہوں کو روک دیا کہ جیسے کوئی انسان اپنے محبوب چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو کہ دنیا کی کسی چیز پہ نظر نہیں کرتا. حضرت ابو ذر کا ایمان، ان کا مقام، ان کی عظمت کا نگاہوں کو ایسے روک دیا کہ جیسے بس یہی ہے دیکھنے کے قابل.
اسے ایک مرتبہ مولا کائنات کی طرف دیکھنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھا، تعجب کا اظہار کیا، کہا ابو ذر آپ اس طریقے سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کہ تم نے سنا نہیں، تمہیں معلوم نہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ یعنی دنیا جس انداز سے عبادت کو سمجھنا چاہتی ہے، دنیا جس انداز سے عبادت کو کرنا چاہتی ہے، عبادت کے مختلف پہلوؤں میں سے میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں عبادت کا یہ پہلو روایات نے ذکر کیا، علی کی طرف دیکھنا عبادت کا، فقط اتنا نہیں کہا، بات کو آگے بڑھایا اور آپ غور طلب نکات ہیں کہ النظر الی علی عبادہ کا، فقط حدیث اتنی نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے آگے جملہ ارشاد فرمایا النظر الی الوالدین برأفت ورحمت عبادہ، کہ اپنے ماں باپ کی طرف اگر تم محبت بھری نگاہ اٹھاؤ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی جو دین علی ابن ابی طالب ہے نا، ہماری گفتگو بڑھے گی آگے، ہم ذکر علی پہ بات کر رہے ہیں، ہم مولا کائنات کی شہادت پہ گفتگو کریں گے، بس جیسے جیسے ہماری گفتگو کا یہ رخ آگے بڑھے گا ذہن میں رکھیے گا مولا کائنات کا سکھایا ہوا دین کیا ہے۔ مولا کائنات کا چاہنے والا مومن جو علی کی وجہ سے جنت میں جانے والا ہے، اس کی صفات کیا ذکر ہوئی ہیں، ہم ان صفات پہ بات کریں گے۔ بس علی ابن ابی طالب کا ذکر آیا، فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کا، فقط علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں، پروردگار اور نگاہوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ کون سی نگاہ؟ کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو مہر و محبت کے ساتھ، یعنی فرمایا کہ اگر علی کے چاہنے والے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کرو گے جو علی کو بھی ناگوار گزرے۔ رأفت و رحمت عبادہ، دو باتیں ہو گئی، روایت ختم ہو گئی کہ نہیں، پیغام ختم نہیں ہوا۔ النظر الی المصحف عبادہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت۔ قرآن مجید یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کا کلام، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کی طرف صاحبان ایمان کو خاص طور پر جس کے دل میں محبت علی کوٹ کوٹ کے بھری ہے اسے تو ضرور پڑھنا چاہیے، غیر پڑھے نہ پڑھے، غیر توجہ دے نہ دے، جو علی کا عاشق ہو وہ ضرور اس کلام کو پڑھے، وہ ضرور اپنے مولا کی ان تحریرات کو، ان کلاموں کو، ان الفاظ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیا فرماتا ہے میرا مولا؟ مولا فرماتے ہیں تدبروا فی القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ آپ مجھے ایک جملہ بتائیے، ذرا رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جس کو اپنے چاہنے والوں سے بہت محبت ہو، باپ اور بیٹے کی مثال ابھی آئی، باپ ہے اپنے بیٹے سے والہانہ محبت کرتا ہے، اور اگر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ باپ ہوتے ہوئے کیا چاہیں گے؟ اگر آپ باپ ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت، بیٹا یہاں خزانہ ہے، اتنا بیلنس ہے ہمارے پاس، اتنے زیورات ہیں، بیٹا خیال رکھنا، آپ کیا چاہیں گے؟ بچہ خیال رکھے یا ضائع کرے؟ ہر انسان چاہے گا کہ میرا بچہ حفاظت کرے۔ اچھا حفاظت میں فائدہ کس کا ہے؟ باپ کا فائدہ ہے، بیٹے کا فائدہ؟ باپ نے تو عمر گزار دی، بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ خزانہ تمہاری زندگی کو بنا دے گا، حفاظت جتنی کرو گے اس میں تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ تو جب باپ نصیحت کرتا ہے نا تو فائدہ اولاد کا ہوتا ہے، جب محبوب نصیحت کرتا ہے نا تو فائدہ عاشق کا ہوا کرتا ہے۔ بس
یہ دو کون شخصیات ہیں؟ جملہ ہے روایت کا، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. رسول اور مولا کائنات، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا، مولا کائنات کہہ رہے ہیں ہمارا چاہنے والا. نصیحت پر عمل وہ کرے گا جسے فائدہ اٹھانا ہے. بس اتنی سی بات مجھے کر لی تھی. مولا کائنات کا جملہ کیا؟ تدبروا فی القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو. فإنہ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے. انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، دل میں قرار نہیں آتا، دل میں وہ اطمینان داخل نہیں ہوتا. یہ ربیع القلوب کیا؟ مولا فرما رہے غور و فکر کرو، قرآن کے اندر یہ ہے ربیع القلوب. یہ کلام معجز نما، یہ کلام خدا، حتیٰ اس کی طرف تم دیکھو گے، نگاہ کرو گے، پروردگار اس نگاہ کو عبادت قرار دیتا. جملہ مکمل ہو گیا، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں. چوتھا جملہ حضرت ابوذر فرما رہے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نظر کرنا، میرے حبیب رسول خدا نے فرمایا کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت. آپ میں سے جو بھی یہ شرف حاصل کر چکے کہ کعبے کی زیارت چاہے عمرے میں چاہے حج میں آپ نے سعادت حاصل کی، تو آپ کو بتایا جاتا ہے پروردگار یہ سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب انسان مکہ جاتا کعبے کی طرف پہلی نگاہ ہوتی ہے، بتلایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی جاننے والا، کوئی پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو کعبے کی طرف نگاہ اٹھے، پہلی نگاہ اٹھے گی، پروردگار سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا. کعبے کی طرف نگاہ اٹھے، یہ نگاہ اٹھنا ہی عبادت. بس جب نگاہ اٹھنا عبادت، پہلی نگاہ کا یہ اثر بیان کیا گیا، تو ہر نگاہ پر عبادت، جتنی دفعہ دیکھا عبادت. بس کعبے کی طرف دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، یہ دیکھنا عبادت. اب یہ چار چیزیں ہوئی، علی کی طرف دیکھنا عبادت، والدین کی طرف مہر و محبت سے دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. مولا کائنات کی ذات گرامی جسے اللہ کے رسول نے جب سمجھایا تو کیسے سمجھایا؟ اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے. علی کی فضیلت کیا کہ تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ آگے جملہ ارشاد فرمایا تؤتی الیہا ولا تأتی، جسے ہدایت اور شرف چاہیے ہوتا ہے وہ چل کر کعبے کی طرف جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کعبہ گھر پہ بلوایا ہو؟ کعبہ کسی کے گھر نہیں آتا. جسے ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جسے اجر و ثواب چاہیے ہوتا ہے، وہ چل کر کعبے کی طرف جاتا ہے. مولا اللہ کے رسول فرمانے مولا کے بارے میں کہا یا علی تمہاری مثال وہ ہے جیسے کعبہ کی مثال. بس تم کسی کے پاس ہدایت کے لیے نہیں جاؤ گے کہ مجھے مان دو، دنیا ہدایت چاہے گی تو علی کے قدموں میں آ کر سر جھکا دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دنیا علی کے قدموں میں سر جھکائے گی. اگر ہدایت چاہیے، اگر نجات چاہیے، اگر سرفرازی چاہیے، اگر کامرانی چاہیے، دنیا علی کے قدموں میں آئے گی. بس یہ مولا کائنات جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کی شہادت کے یہ ایام ہم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کون علی؟ وہ علی کہ جو ایسے شرف رکھنے والا، ایسے مقام اور منزلت رکھنے والا کہ جس کے مقام و منزلت کے بارے میں جملہ موجود ہے کہ اگر علی کے شرف اور منزلت کو، اگر علی کے مقام کو کوئی معرفت رکھتا ہے، کوئی پہچانتا ہے تو سوائے خدا کے اور رسول کے کوئی اور نہیں پہچانتا. علی کی معرفت تو ذاتیں جانتی ہیں، یا تو خدا جانتا ہے یا خدا کا حبیب جانتا ہے. یہ معرفت ایسی ہے. بس جو فضائل ہیں
تو جب ان کی بات آئے گی تو پھر یہ تو 2-3 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ علی کے ذکر کی عبادت کا تذکرہ یہاں موجود ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے، علی کو مثل الکعبہ کہا گیا. بس یہ تو چند فضائل کے نقطے ہیں. اللہ کے رسول یہاں اس انداز سے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا. کیا جملہ؟ کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، تمہیں پروردگار نے اتنی فضیلت عطا کی ہے، اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اتنا رتبہ اور کمال عطا کیا ہے کہ اگر ہم تمہارے بارے میں وہ فضائل بیان کر دیں تو ہمیں خوف ہے کہ جو عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا وہ تمہارے بارے میں کہیں گے. عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو نبوت سے بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا. یا علی، ہم تمہارے فضائل کو اس حد تک نہیں بیان کر رہے. اور پھر جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے فضائل کو ہم بیان کر دیں تو یا علی، تم جس مقام سے گزرو گے کوئی گروہ ایسا نہیں ہوگا جب کسی کو معلوم ہوگا وہ تمہارے قدموں کی خاک تبرک کے طور پر اٹھا کر لے جائے گا. علی تمہاری فضیلت وہ ہے، علی تمہارا مقام وہ ہے، علی تمہاری منزلت خدا کے ہاں یہ ہے. بس جس ذات گرامی کو خدا نے ایسا عزیز رکھا تھا، جس ذات گرامی کو پروردگار عالم نے وہ منزلت و کمال دیا، اس ذات گرامی کی زندگی کو ذرا سا تو معلوم کرنا چاہیے، ذرا سا تو سیکھنا چاہیے، ذرا سا تو علم میں ہونا چاہیے کہ مولا کائنات نے زندگی گزاری تو کیسے، مولا کائنات نے قربانیاں دی کیا کیا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے. میں نے پیدائش کی ایک روایت پیش کی، ولادت کی ایک روایت پیش کی. تاریخ بھری پڑی ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی گزری ہے رسول کا ساتھ دیتے دیتے. کوئی موقع ایسا نظر نہیں آتا جہاں رسول کا ساتھ نہ دیا ہو. اس قدر ساتھ دیا، اس قدر ساتھ دیا کہ رسول کا زور بازو بن گئے. تاریخ نے ذکر کیا کہ اگر رسول تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو علی ساتھ ساتھ ہیں. رسول کو پروردگار ہجرت کا حکم دیتا ہے تو تاریخ نے عجیب واقعہ لکھا. علی کو بلوایا جاتا ہے، یا علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیں گے. تاریخ کے واقعات ہیں کہ یا علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیے. مولا کائنات نے کچھ سوال نہیں کیا سوائے ایک جملے کے کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس رسول کی جان بچ جائے گی؟ کہاں خدا کا حکم. علی ابن ابی طالب بستر پر سو گئے. بس یہ سونا خدا کو ایسا پسند آیا کہ قرآن مجید میں پیغام بھیجا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اس سونے کے بدلے میں مرضی خدا کے خریدار بن جایا کرتے ہیں. پروردگار علی کا سونا اتنا پسند آیا جو اپنا نفس بیچ کر مرضی خدا خرید لے. یہ ہے علی ابن ابی طالب، ذات گرامی، وہ ذات کہ جو مسلسل تاریخ ذکر کرتی رہی کہ اگر رسول کی تبلیغ اسلام میں کہیں کوئی وقت پڑا، کہیں کوئی مشکل پیش آئی، کہیں دین اسلام کو لڑائی کی یا کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہوئی تو رسول کا یہی وہ مددگار تھا جو ہر قدم پہ رسول کی مدد کرتا نظر آیا. بس تاریخ، میں نے چند تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم مولا کائنات کے ان واقعات و تواریخ کو بھلا کر کیوں بیٹھے ہیں، کیوں مولا کائنات کی ان فضیلت کے نکات کو ہم نے سر دست ذکر کرنا چھوڑ دیا. یہی علی ہی تو ہے کہ اگر اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کی جنگ، تاریخ کا ذکر ہے، بدر کی جنگ پہلی جنگ، مسلمان مدینہ میں کافروں نے حملہ کرنے کے لیے انتظام کر لیا. کتنے کافر؟ تاریخ نے ایک اندازہ ذکر کیا تقریباً 1000 کے لگ بھگ کافر آئے ہیں.
وہ 1000 کافر جو لڑنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بدر کے مقام تک پہنچے، اللہ کے رسول لشکر لے کر پہنچے۔ کتنے مسلمانوں کا لشکر؟ مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل، 313 مسلمان۔ ان 313 مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جو ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سامان سفر ان کے پاس ہے، گھوڑے ان کے پاس ہیں، تلواریں ان 1000 کے پاس، ان کافروں اور مشرکوں کے پاس ہیں۔ یہاں تلواریں بھی کم، یہاں گھوڑے بھی کم، یہاں سامان سفر بھی کم، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہاں وہ ایمان ہے جو رسول خدا پر ایمان لایا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بس ایک مرتبہ بدر کی جنگ کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ بدر کی جنگ میں ہوا کیا؟ کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا؟ جنگ کی ابتدا کیا ہوئی؟ تاریخ نے ذکر کیا، وہاں کفار سے 3 افراد نکل کر آئے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے بڑا سمجھتے تھے۔ بدر میں آئے، یہاں سے مسلمانوں سے 3 افراد گئے۔ ان 3 افراد میں پہلے جو افراد گئے تھے انہیں قبول نہیں کیا، کہا نہیں، ہم اپنے خاندان کے اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، ہم اپنے سامنے مبارز بھی کوئی بڑا طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خاص افراد کو بھیجا۔ کون بھیجے گئے؟ حضرت حمزہ بھیجے گئے، جناب عبیدہ بھیجے گئے، اور مولا کائنات کو بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہاں سے 3 یہ افراد چلے ہیں، وہاں سے 3 کفار چلے ہیں۔ جنگ ہوئی ہے، مولا کائنات نے دشمن کو زیر کیا، جناب حمزہ کے اوپر جو ان سے جو جنگ کر رہا تھا اس کو زیر کیا، دشمنوں کا خاتمہ کیا، واپس پلٹ گئے۔ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر تقریباً 70 کے لگ بھگ لوگ مارے۔ جتنے کفار 70 مارے گئے تھے ان میں سے آدھے کفار علی ابن ابی طالب کے تلوار سے مارے گئے۔ تاریخ نے ذکر کیا کہ اس پورے بدر کے معرکے میں ان 70 میں سے آدھے کفار علی ابن ابی طالب کے تلوار سے مرے۔ یعنی تاریخ اسلام کی پہلی جنگ میں جتنے کفار کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس پورے معرکے میں جتنی جیت کے مراحل تک پہنچنے کے لیے جتنے کفار کو مارا گیا، 70 تعداد ملتی ہے۔ نصف مولا کائنات کا فریضہ قرار پایا، نصف مولا کائنات نے ان کفار کو ختم کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بدر کا معرکہ جیتا، اگلا برس آیا، یہ کفار اور طاقتور ہو کر پہنچے احد کے لیے 3 ہجری میں، اور تاریخ نے لکھا کہ اب جب احد کا معرکہ تھا، اللہ کے رسول نے پھر مسلمانوں کو مرتب کیا۔ احد کی پہاڑی کے دامن میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے تعداد کافروں کی بڑھ گئی، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک مقام وہ تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو جس انداز سے اللہ کے رسول نے ترتیب دے کر جنگ کے لیے تیار کیا تھا، تاریخ نے لکھا کہ یہ ترتیب جو مسلمانوں کی تھی، اس انداز سے پہلے حملے میں تو مسلمان جیتے، کفار کو بھگا دیا، لیکن کفار نے پیچھے سے پلٹ کر پھر حملہ کیا۔ اس دوسرے حملے میں مسلمانوں نے کچھ نقصان اٹھایا، اور جب یہ نقصان اٹھا ہے، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں تاریخ نے یہ لکھا اور قرآن مجید نے ان آیات کے اندر اس جنگ کے احوال کو بیان کیا کہ یہ موقع تھا کہ جہاں پر اللہ کے رسول تنہا رہ گئے تھے، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس جنگ کو جب لکھا تو ایک جملہ لکھا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے فارسی میں جو اس واقعے کو لکھا، خلاصہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول پیغام دے رہے تھے کہ اے علی، وقت مدد ہے، نصرت کا حق ادا کرو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے علی یہ مدد کا وقت ہے۔ اس وقت یا علی میں مدد کہہ کر اللہ کے رسول نے مدد طلب کی تھی۔ جب اللہ کے رسول علی کو پکار رہے تھے، علی مدد کے لیے کھڑے تھے، اس انداز سے اس جنگ کو تبدیل کیا گیا، اس انداز سے علی ابن ابی طالب نے کفار کو بھگایا۔
تاریخ نے یہ واقعات بھی لکھے اور اس کے بعد کے بھی واقعات انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات پیش کروں گا. میں صرف آج خاکہ اور تمہید بنانا چاہتا ہوں. علی کی قربانیاں کیا کیا ہیں. علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کبھی علی کی تلوار رکی نہیں, کسی کافر کو چھوڑا نہیں, سوائے جس کافر کی نسل میں اگر کوئی مومن آنے والا تھا سوائے اس کے کسی کو نہیں چھوڑا گیا. اس لیے کہ یہ علی کی تلوار اس انداز سے چلا کرتی تھی کہ نسلوں میں دیکھا کرتی تھی کہ اگر نسلوں میں آنے والا ایک بھی مومن ہے تو وہ تلوار اسے زندہ چھوڑا کرتی تھی. ایک مومن بھی آنے والا ہے تو اس کافر کو زندہ چھوڑ دیا گیا. بس تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اس انداز سے اسلام کا, اس انداز سے رسول کا ساتھ دیا کہ کبھی اپنی نہ جان کی پرواہ کی نہ اپنے مال کو روکا. قرآن مجید نے کیا ذکر کیا؟ قد افلح المؤمنون, مؤمنین نجات پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ اپنی نماز کے اندر خوف رکھتے ہیں, خوف خدا سجا کر رکھتے ہیں. اور والذین هم عن اللغو معرضون, یہ فضول کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے, ان فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں. ان فضولیات میں کیا کیا داخل ہو سکتا ہے, ہلکا سا اشارہ کل کی گفتگو میں پیش کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرعگاہ کی حفاظت کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھا کرتے ہیں. یہ وہ صاحبان ایمان کہ جن کی پروردگار بات کرتا ہے. بس وہ علی کہ جس نے اپنے گھر میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کو شرف دیا, سوائے علی کے کس کو یہ شرف ملا کہ رسول کا داماد قرار پائے, رسول کی اکلوتی بیٹی, اور رسول کی دامادی کا شرف اگر مل رہا ہے تو اس ذات گرامی کو. بس تاریخ جس گھرانے کا ذکر کرتی ہے کہ بنت رسول گھر میں ہیں, مولا کائنات گھر میں ہیں, پیدا ہونے والے وہ بچے حسن اور حسین جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو معصومین کا گھرانہ, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عصمت کا گھرانہ, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی حالت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اکثر اوقات اس گھر میں فاقہ نظر آتا ہے. کیوں فاقہ نظر آ رہا ہے؟ علی نے کبھی اپنے دل کے اندر ان درہم و دینار کی محبت کو نہیں بسایا. کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ جہاں سب مسلمانوں کو جب مال غنیمت علی کی تلوار کے صدقے میں مل رہا تھا تو علی کے پاس جتنا مال آ رہا تھا وہ فقراء مدینہ میں تقسیم کیا جا رہا تھا. یہ علی کی قربانیاں ہیں, یہ سیدہ زہرا کی قربانیاں ہیں, یہ حسن اور حسین کی قربانیاں ہیں, یہ گھرانہ عصمت کی قربانیاں ہیں. تاریخ نے ذکر کیا, بس میں بات کو آج کی حد تک سمیٹتا ہوں. تاریخ نے ذکر کیا اس دور میں, اس وقت میں کہ جب عید کا موقع ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب مولا کائنات حکومت پر تھے, یعنی زندگی کے آخری سال. تاریخ نے لکھا کہ عید کے دن مولا کو دیکھا گیا کہ مولا سوکھی ہوئی روٹیوں کو توڑ کر کھا رہے ہیں. دیکھنے والا پریشان ہے, مولا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ حکومت کے سربراہ ہیں, آج عید کا روز ہے, آپ اس سوکھی ہوئی روٹی کو تناول فرما رہے ہیں. مولا کائنات کیا فرمائیں؟ مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا, کیف اشبع وحولی بطون غرصا, کیسے علی اپنا پیٹ بھر لے جب اطراف میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھوکا رہ گیا ہو. یہ علی ہے, یہ علی کی غذا ہے جو حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے ایسی غذا استعمال کرتا ہے. کہنے والے نے کہا کہ
مولا یہ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں، کچھ روغن لگا لیجئے، کچھ بہتر کر کے کھا لیجئے۔ کہا نہیں، یہ علی کی غذا ہے جو اسی انداز سے سادے طور پر استعمال کرتا ہے۔ علی کیسی عبادت ہے مولا کائنات کی؟ عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب گھر کی کنیز سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کب ایسا ہوا، تمہیں کب ایسا محسوس ہوا سال کے ایام میں، کیا رجب کا مہینہ ایسا تھا جہاں مولا کائنات کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی؟ کیا شعبان کا مہینہ تھا جہاں مولا کائنات کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی؟ کیا ماہ مبارک تھا جس میں مولا کائنات کی عبادت بڑھ جایا؟ کون سا مہینہ تھا جہاں تم نے دیکھا کہ علی کی عبادت میں اضافہ ہو گیا؟ کہنے لگی علی کے 12 مہینے ایسے تھے جہاں عبادت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ ایسا عبادت کرنے والا علی، ایسا خدا کے خوف سے کانپنے والا علی، کون علی؟ اس علی کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں جس علی ابن ابی طالب کی زندگی میں جب 40ویں ہجری کا ماہ مبارک آیا ہے، تاریخ ذکر کرتی ہے کہ 40ویں ہجری کا ماہ مبارک داخل ہوا، مولا کائنات نے اپنی موت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا کہ اگلے سال تم حج پر جاؤ گے، علی تمہارے ساتھ نہ ہوگا، علی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں۔ کچھ دن گزرے، ایک مرتبہ مسجد میں مولا کائنات کا دستور ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد مولا واعظ فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، دین سکھایا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونا تھا، مولا کائنات نے سوال کیا کہ کیا نام ہے تیرا، کون ہے تو؟ کہا عبد الرحمن ابن ملجم۔ کہ بنی مراد سے ہے؟ کہا مولا بنی مراد سے ہوں۔ کہ میں جانتا ہوں کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچپنے کے عالم میں تھا، تیری دایا تجھے تمانچے مارتی تھی اور کہتی تھی تو ناقہ صالح کی کونچے کاٹنے والا ہے۔ کہ مولا آپ تو میرا ماضی جانتے ہیں، آپ تو میرا بچپن جانتے ہیں۔ کہ ہم تیرا بچپن بھی جانتے ہیں، تیرا مستقبل بھی جانتے ہیں۔ کہ تیری تلوار سے ہمارے سر میں شگاف آئے گا۔ کہ مولا جانتا ہے علی کا چاہنے والا ہے، ساتھ رہا ہوا انسان ہے، لیکن دنیا کیسے انسان کو دھوکے دیا کرتی ہے، شیطان کیسے انسان کے ایمان کو پلٹا کرتا ہے۔ کبھی کوئی انسان مطمئن نہ ہو جائے کہ آج اگر صحیح ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو کب شیطان بہکا کر لے جائے۔ تاریخ میں مثالیں بہت ملے گی، تاریخ ذکر کرتی ہے کہ مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے پہلے ہی سزا دے دیجیے۔ کہ نہیں، ہم آل محمد کا گھرانہ، مولا کائنات جواب دے سکتے ہیں کہ ہم کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اس کام کی سزا نہیں دیا کرتے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ ہم واقعے کے ہونے سے پہلے سزا نہیں دیتے۔ کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو یہاں سے دور چلا جا۔ یہ واقعہ گزر گیا، 13ویں ماہ مبارک کی تاریخ گزری، اس کے بعد مولا کائنات نے مسلسل اپنے بیٹوں کو نصیحتیں اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیتیں کیے جاتے ہیں، موقع ہوا تو انشاءاللہ ایک وصیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ مولا کائنات وصیت کر رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 13ویں کے بعد 14ویں ماہ رمضان، 15ویں تاریخ، 16ویں تاریخ، 17ویں تاریخ، 18ویں تاریخ گزری۔ ہر روز کوئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ اپنے کسی اولاد کے گھر میں جا کر افطار کیا کرتے تھے۔ کبھی حسن مجتبیٰ کے گھر افطار کیا، کبھی حسین کے گھر افطار کیا، کبھی اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کے گھر افطار کیا۔ 18ویں کی شب تھی کہ جہاں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر پہ افطار تھا، اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے ہیں، افطار ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے باپ کی خدمت میں مختصر سا افطار رکھا،
تاریخ کہتی ہے 2 جو کی روٹیاں رکھی، مختصر نمک رکھا، ایک ظرف میں دودھ رکھا۔ علی نے اس افطار کے مختصر سے سامان کو دیکھا، ایک مرتبہ بیٹی کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہنے لگے، کہا بیٹی کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 غذاؤں کو استعمال کیا ہو؟ مولا یہ مختصر غذائیں ہیں، یہ تو بہت مختصر سامان ہے۔ بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، کہنے لگے بیٹی یاد رکھنا، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ بیٹی دنیا کے مال سے متعلق یاد رکھنا، حلال کے بارے میں خدا سوال کرے گا، حرام کا پروردگار حساب لے گا۔ بیٹی میں گزارش کرتا ہوں ان میں سے ایک غذا لے جا۔ ایک مرتبہ بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، مولا نے کہا بیٹی اس دودھ کو اٹھا لے۔ بیٹی نے نابادل ناخواستہ دودھ کو اٹھایا، مولا نے مختصر افطار کیا۔ اس افطار کے بعد مولا کی حالت بدل رہی ہے۔ افطار مختصر تھا، مولا عبادت میں مشغول ہوئے، وقت گزرتا گیا۔ یہ وقت گزر رہا تھا، رات کا کوئی ایسا پہر تھا، گھر سے باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ایک مرتبہ کہنے لگے اللہم بارک لی فی الموت، اے پروردگار میری موت کو آسان کریو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ یہ جملہ کہنے لگے، ایک مرتبہ نہیں ہوا، بار بار مولا جاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں، یہی جملے زبان پر ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ما کذبت ولا کذبت، نہ مجھے میں جھوٹ کہتا ہوں نہ مجھ سے کوئی جھوٹی خبر دی گئی ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا۔ بیٹی کا دل گھبراتا ہے، مولا میں اضطراب ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے سوال کیا بابا آپ میں یہ اضطراب کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، بابا یہ اضطراب کیوں ہے، بابا یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کہنے لگے بیٹی تو جانتی ہے علی نے کسی کے سامنے کبھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، علی کی تلوار کبھی نہیں رکی، علی کسی شجاع کے سامنے نہیں گھبرایا، لیکن بیٹی آج وہ رات ہے جس کی صبح ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو کائنات کا خالق ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ خوف اس خالق کائنات کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ رات گزرتی رہی، رات کے پہر گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ رات کے کسی پہر میں تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی، مولا متوجہ ہوئے، معلوم کیا یہ تلواروں کی آواز کیسی ہے۔ ایک مرتبہ دروازے پر دیکھا حذیفہ یمانی ہے، 40 اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے ہیں۔ مولا یہ تلوار علم کیے کیوں آیا ہے؟ یہ حذیفہ یمانی ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ مولا جب سوال کیا مولا آپ مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں شروع سے آپ بیان کرتے جا رہے ہیں کسی وقت علی پر حملہ ہوگا، کسی وقت علی تم سے جدا ہوگا، مولا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنا چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اطراف میں ہم رہیں، آپ کے گھر کی نگہبانی کریں، ایسا نہ ہو ہم غافل رہ جائیں، آپ پر کوئی حملہ کر دے۔ ایک مرتبہ مولا نے اس عقیدت کا اظہار سنا، جیسے ہی عقیدت کا اظہار سنا حذیفہ کی طرف گھور کر دیکھا، حذیفہ کو دیکھا، حذیفہ کانپنے لگے، حذیفہ ہم کون ہیں؟ حذیفہ نے تڑپ کر جواب دیا مولا آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ کہ حذیفہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں یہ تلوار اور ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ، علی ابن ابی طالب کا حکم پایا۔ ایک مرتبہ حذیفہ کانپنے لگے، تلواروں کو رکھ دیا، پلٹ کر جانے لگے، مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو یہ وہی شب ہو جس کا ہمیں خوف ہے، ہمارا مولا ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ
حذیفہ چلے گئے. حذیفہ گھر پہنچے. زوجہ نے سوال کیا حذیفہ اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے؟ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑ دیا. کہا نہیں اے زوجہ ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا, میرے مولا کا حکم ہے. میرا مولا مرحب و انتر کا قاتل ہے. میرا مولا مرحب و انتر کو پچھاڑنے والا ہے, خیبر کا در اکھاڑنے والا ہے. حکم دیا ہے حذیفہ چلے جاؤ. حکم مولا پر واپس آئے ہیں. ایک مرتبہ حذیفہ گھر میں مصروف عبادت ہوئے ہیں, اپنے بستر پر گئے ہیں. یہاں عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ رات کے پہر گزر رہے ہیں. مولا کا عالم عبادت کے ساتھ ساتھ اب وہ وقت آیا جو وقت وعدہ تھا. ایک مرتبہ مولا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں, مرغابیوں نے آگے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا. اپنی منقاروں میں مولا کی ابا کو پکڑنا شروع کیا. زبان بے زبانی میں کہنا چاہتی ہے آقا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے, آقا ہمیں چھوڑ کر تنہا مت کیجیے. ایک مرتبہ مولا نے وصیت کی بیٹی ان مرغابیوں کا دھیان رکھ سکو تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. میں کہوں آقا ان مرغابیوں کا کتنا خیال ہے, کوفہ میں در بدر نہ ہو. ذرا کربلا کے وہاں یہ جب آپ کی بیٹیاں کوفہ آئیں گی عالم عجیب ہوگا, سر سے ردائیں چھینی گئی ہوگی, پیاروں کے سرنوں کے نیزہ پر ہوں گے, یہ بیویاں در بدر پھرائی جاتی ہوں گی. ذرا ان بیٹیوں کی مدد کیجیے گا. ایک مرتبہ میرا مولا چلا, اجرکم علی اللہ, مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچنا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے قاتل کو بیدار کیا, کہا اٹھ کر نماز پڑھ. ایک مرتبہ قاتل کو بیدار کیا. یہ علی ہے جو اپنے قاتل کو بھی بیدار کرتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے, محراب عبادت میں مصروف عبادت ہوئے. اس قاتل نے موقع پا کر اپنی اس تلوار کو تیار کیا. مولا نماز میں مصروف ہوئے. اٹھتا ہوا سر تھا, گرتی ہوئی تلوار تھی. ایک مرتبہ مولا کے سر پر وہ حملہ ہوا. زبان پر یہ جملہ تھا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وفزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہوا. یہاں در ٹکرانے لگے, یہاں در آسمان و زمین کے درمیان جبریل کی صدا گونجنے لگی. تحطمت واللہ ارکان الہدى وانفصمت العروۃ الوثقی قتل ابن عم المصطفى, محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا, علی ابن ابی طالب مارا گیا. یہاں ماتم کی صدائیں تھی. یہاں حذیفہ کی بیوی نے حذیفہ کو بیدار کیا. دیکھا عجیب عالم ہے. ہائے میرا آقا, ہائے میرا مولا, نہ جانے بیٹیوں کا کیا عالم ہوا جب صدا سنی ہوگی علی کو مسجد میں قتل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارے رہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما. دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما. دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا مولا کائنات کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما. تمام مشکلات و پریشانی میں گرے مومنین کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. تمام مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. تمام دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما. پروردگارا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرزا احمد شیرازی, عابد شیرازی, اصغر شیرازی, کمیل شیرازی شیرانی, سید محمد حسن, سید اکبر علی, سید شاہد حسن, سید محمد یونس جعفری, اطہار حیدر, فضل الرحمن درانی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعائے صحت کے دعا سے کاشف عابدین اور تمام وہ افراد کے جو بیمار ہیں علیم ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ماتم حسین حسینی شمع جلانا